إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ایک ایک کام جو بندوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آگاہی دی ہے، خبردار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس نے سارا پیپر آؤٹ کر دیا ہے. جو بھی سوال ہیں طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا کہ کمرہ امتحان میں کون سے سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس نے سارا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. کیا سوال ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، ساری چیزیں سمجھا دی ہیں، ہر ایک چیز کی وضاحت کی ہے. ان خرابیوں میں سے جن کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے، ایک خرابی بہتان کی خرابی ہے، اسی طرح سے غیبت کی خرابی ہے. اب بہت سے لوگ مسئلہ سن لیتے ہیں کہ 30 آیتوں والی ایک سورت قرآن میں ہے، جو اسے پڑھے گا قبر کے عذاب سے وہ اس کو نجات دے گی. سورہ ملک اب بڑے شوق سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ سورہ ملک کو پڑھتے ہیں. کس لیے؟ قبر کے عذاب سے بچ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 30 آیتوں والی اس صورت نے ایک شخص کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا دے دیا. تو جتنے شوق سے، خشوع و خضوع سے ہم نے لوگوں کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ مست ہو کر لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ایک طرف وہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے چارہ جوئی کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے
قبر کا عذاب لازم ہو جائے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ کے پاس سے گزرے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں تو عذاب نہیں ہو رہا، لیکن ہے بڑا گناہ، یعنی مطلب کفر اور شرک جیسا گناہ تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یمشی بن نمیمہ، چغلیاں کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اگر آپ مثبت کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس عمل سے باز آئیں جو آپ کے اس مثبت کام کی کاٹ کرنے والا ہے اور عذاب میں آپ کو مبتلا کرنے والا ہے۔ جتنے شوق سے، جذبے سے، رغبت کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں اور کوشش کریں کہ جہاں کہیں کوئی غیبت چغلی والا معاملہ ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کی مذمت کرتے ہوئے، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو، پائی جائے، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب، وہ خرابی، وہ نقص نہیں پایا جائے گا اور تو اس کے بارے میں کوئی بات لگائے گا، وہ